محافظ ختم نبوت، ہم محافظ ختم نبوت، ہم محافظ ختم نبوت۔ میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، میں ایسی جگہ بھی گیا ہوں جہاں لوگ مجھے جھنجھوڑ کے کہہ رہے تھے میرے والد اس فتنے میں مبتلا ہو کے مر گئے ہیں قادیانی میں، اگر وہ صحیح نہیں تو آپ لوگ کہاں تھے اتنے دن سے؟ آپ لوگ کہاں تھے؟ چلو میرے والد کے خبر پہ آ کر کے گواہی دو کہ وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اگر نہیں گے تو تم آج کیوں نہ آئے، اس سے پہلے کیوں آئے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے سامنے شوہر بیوی سے طلاقیں لے رہی اس وجہ سے، باپ بیٹے کے درمیان کی لڑائی چل رہی اس وجہ سے۔ میں کون سا دکھ سناؤں آپ، کون سے درد سناؤں میں آپ کے سامنے؟ اولاد رو رہے ہیں، حضرت کیا کروں میرے والد مرتد ہو گئے ہیں، سنانے نہیں ہو رہا ہے۔ بڑے یہاں کے جو ہیں ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے چہرے کا میں نام نہیں بتانا چاہتا ہوں، اس کا بھتیجا مرتد ہو چکا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت دور تک ہے، ہمارے گھر کے دہلیز پہ پہنچ چکا ہے۔ اگر اب بھی نہ جاگیں گے، اب بھی ان فتنوں کو نہ سمجھیں گے تو یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کو ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ ہاتھ میں انگارے کو رکھنا ہوگا۔ صبح میں مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے کافر ہو جائے گا۔ اگر اب بھی ہم ان سب چیزوں کو معلومات نہ کریں گے تو ہمارے ایمان کا بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے ملک کے علاوہ دوسرے ملک میں بہت بڑے عالم و مرتد ہو چکا ہے۔ ایمان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم معلوم کریں گے اور انشاءاللہ اپنے ایمان پر جمے رہیں گے۔ ملوث ہو گیا، اس کو سمجھاتے رہے، سکھاتے رہے، بتاتے رہے، ان کے بھائیوں نے کہا ہم مارنے تک تل گئے تھے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، یہاں تک کہا کہ تم مجھے مار دو، وہ پسند ہے، میں توبہ نہیں کرتا ہوں۔ اور یہ سب سے پہلے جو مولانا شروع میں بتائے تھے گوہر شاہی کی فتنوں میں، علماء سے کاٹ دیتا ہے۔ آپ کو علماء کی بات سے نفرت ہونے لگے گی، قرآن حدیث سے دوری ہونے لگے گی، تو پھر اس کے بعد آپ کو کوئی بھی فتنہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ ہے کیا۔ اس کی خاص ایک وجہ بھی میں بتاتا ہوں۔ منگلور کے علاقے میں گوہر شاہی کے اوپر کام کرنے والا ایک آدمی خود وہاں سے ریکارڈنگ بھیجا، منگلور میں کام نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے یہاں پر جن سے بھی میں بات کرنے جاتا ہوں سب یہی کہتے ہیں مولوی صاحب سے بات کرو، پھر مجھ سے بات کرو، مولوی صاحب سے بات کرو، وقت نہیں ہے، نہیں تو میں وہ ریکارڈنگ سناتا تھا۔ وہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہے میں اب یہاں اپنے مشن پہ کام نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے اب مجھے بنگلور ہی چلنا یا اسی علاقے کی طرف آنا ہے۔ ہم جب علماء سے کٹیں گے تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ قیامت کی نشانیاں، علامات، حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور یہ گمراہ کر دے گا۔ میں مختصر اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو لکشمی نگر میں آ کر کے یہ سب سے پہلے مہدویت کا دعویٰ کیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین پہ، یہ 1990 میں پوری تاریخ کے ساتھ میں رکھا ہوں۔ وہ نبی کریم آیا تھا وغیرہ، اس کے بعد جو ہے وہاں ہارڈ ویئر کی دکان کیا، سوٹ کیس کی بھی دکان کیا، وہ بھی ختم ہو گئی ان کی۔ آگے یہ جو ہے ٹیوشن پڑھانا شروع کیا، پڑھاتے پڑھاتے یہ لوگوں کو اپنے قریب کرتا تھا۔ کیسے قریب کرتا تھا آپ حیران ہوں گے، آپ متوجہ ہوئیے۔ 4 سال جماعت میں لگایا ہے۔ کتنے سال؟ ہمیں جو معلوم ہوا ہے اورنگ آباد میں اس کا اڈا ہے۔ پرسوں مجھے فون آیا تھا، میں اورنگ آباد کے اسی بڑے گاؤں میں رہتا ہوں، میں یہاں بڑے گاؤں ہے لیکن وہ بڑے گاؤں وہ بول رہے تھے، وہیں رہتا ہوں میں، قریب ہو کر کے جیسے ان کو اس کی حقیقت، ان کی کیریکٹر بتاتا ہوں۔ کئی خاندان والے توبہ کیے اور مجھے سب سے زیادہ سوت کے ہی لوگ ملتے ہیں۔ وہ بندہ کہہ رہا تھا سب سے زیادہ ہمیں سوت کے ہی لوگ ملتے ہیں اس میں آنے والے۔ جماعت کے جماعت آ رہی ہے اور وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر کے پھر واپس آ رہے ہیں وہاں سے۔ تو یہ جماعت میں 4 سال لگایا تھا، اس لیے نہیں کہ اپنے آپ کو بدلائے، یہ اس لیے 4 سال لگایا کہ جماعت کے ہر ادا سے واقف ہو سکے، ہر چیز کو سیکھ سکے۔ جیسے آپ بارہا سنے ہوں گے، قرآن اور حدیث اس وقت میں یہودیت میں عام ہے، وہ سکھاتے ہیں،
میں ایک ڈیبیٹ میں دیکھ رہا تھا، ایک عیسائی جو توبہ کیے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو عالموں کو پیدا کیا ہوں، عیسائی عالموں کو پیدا کیا اور مسلمانوں کے درمیان چھوڑا۔ ایسے وہ بتا رہے تھے، ہر لائن میں ایسے فتنے آ رہے ہیں، تو اس لیے وہ جماعت کے رگ رگ سے واقفیت حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد جماعت کے ساتھیوں کو، یا اس میں پہلی بار جو بندہ شراب کے نشے میں تھا، پہلی بار مسجد کے ممبر پہ آ کر کے بیان سن کے سجدہ کرتا ہے، وہ کہیں اور کچھ کر رہا تھا، پہلی بار مسجد میں آ کر کے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، اسے کیا معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کون ہے، حضرت مہدی کون ہے۔ اب اس بندے کو یہ اپنے قریب میں کرنے کے لیے کہ یہ معصوم ہے، یہ سادہ ذہن کا ہے، یہ گناہوں کی زندگی سے پہلی بار توبہ کیا ہے، تو اس کو اپنی لائن پہ لانے کے لیے وہ سب سے پہلا کیا کرتا ہے، اپنے مجلس میں بٹھاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ گروپ بنا کر کے الگ مجلس کر کے پھر اس کے بعد لوگوں کو بہکاتا رہا، اور آخر میں جب وہاں کے جماعت کے ساتھیوں کو پتہ چلا تو پھر اس کے بعد ان کو بھگایا۔ کس طرح سے دیکھیے گا آپ، یہ دیکھیے یہ جو شکل ہے، پیچھے آپ جائیے، یہ ایک جگہ ہے، وہاں مسجد ہے، ایک مینار کی مسجد ہے، وہاں کے دعوتی حلقے سے جڑ گیا۔ پھر اس کے بعد یہ لکشمی نگر میں ایک بڑی مسجد ہے، رمیش پارک والی مسجد دہلی میں، اس مسجد سے جڑ کر کے یہ شروع کیا تھا۔ تو علماء اسے بلا کر کے دہلی میں بٹھائے، اور یہ جو مجمع دیکھ رہے ہیں نا، میرے خیال سے اس وقت میں پورے دہلی کے جو میں بتائے، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب وہاں کے ذمہ دار ہے، وہ کہہ رہے تھے پورے دہلی کے علماء اکابر بیٹھ کر کے اس کے بعد مغرب سے شروع کیے، رات کے 12 بجے تک اس کے ساتھ بات چیت کرتے رہے، کرتے آخری میں کوئی صحیح جواب نہ دے سکا۔ آخری میں ان سے کہنے لگے کہ تم کھڑے ہو کر کے سب سے معافی مانگو۔ تو شکیل بن حنیف خود کھڑے ہو کر کے معافی بھی مانگا اور کہا کہ آئندہ سے میں ایسے شیطانی دعوے کبھی نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد علماء ان سے لکھوا لیے، سر بھی مونڈا دیے، اس کے سر مونڈانے کے بعد اس کو دہلی کے ریلوے اسٹیشن تک پہنچا دیے کہ یہاں سے چلا جائے گا اپنے گاؤں کو۔ لیکن رات سردی کا وقت، یہ جو ہے ٹرین لیٹ تھی، واپس لکشمی نگر ہندو بھائی کے علاقے میں آ کے رہ گیا، یہاں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اب یہاں سے پھر یہ شروع کیا اپنے پرانے لوگوں کو لے کر کے، جن کو ساتھ دینے والے سب سے زیادہ نوجوانوں میں شہباز اور جمال، یہ دونوں ہی نوجوان گراؤنڈ لیول پہ ان کا ساتھ دیے تھے۔ فقیر تھا، یہ ایک نمبر کا فقیر تھا، بیمار بھی ہو گیا، جماعت میں بھی ساتھیوں نے ان کا علاج کروایا۔ اور پھر اس کے بعد جیسے یہاں آنے کے بعد، دہلی کے اس اسٹیشن پہ آنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ یہاں بھی میری جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے، میری زندگی سکڑتی جا رہی ہے، تو اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اور پھر اس کے بعد اورنگ آباد جو بڑے گاؤں ہے وہاں جا کر کے ایک ویران مسجد میں بیٹھ گیا، اور ویران مسجد سے یہ اپنا فتنہ شروع کیا ہے، اور آج ہمارے پورے ہندوستان میں فتنے پھیلا رہا ہے۔ کس طریقے سے کام کرتا ہے آگے دیکھیے۔ آگے یہ شکل آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کوئی عالم ہے، کوئی حافظ صاحب ہیں، ولی ہیں، یہ شکیل بن حنیف کے کارندے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کیسے پہچانیں گے اس کو کہ یہ حافظ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے؟ پہچان پائیں گے؟ اس کے لیے کیا ضرورت پڑے گی؟ اس کے لیے قرآن اور حدیث کی وہ علامات جو اللہ کے نبی نے حدیث کے طور پر حضرت مہدی کے بارے میں بتائے، اور وہ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ مسجد کے ممبروں سے یا ایسے اکابر کی موجودگی میں۔ جب آپ کا برین یہ پہلے ہی کنٹرول کر لے گا تو آپ کہیں کی سنیں گے نہیں، تو اس کو کیسے پہچانیں گے؟ میری طبیعت کچھ خراب ہے، شاید آواز میری یہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ آگے چلیے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے نوجوان ہوتے ہیں یا نماز کو آتے ہیں، ان کو سب سے پہلے ملاقات کرتا ہے، سلام کرتا ہے۔ پہلی ملاقات سلام کرے گا، واچ کرتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری ملاقات میں تھوڑا قریب ہوتا ہے۔ ابھی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 2 دن 3 دن کے اندر نہیں، 2 مہینے 3 مہینے تک چلتا ہے ان کا یہ۔ اس کے بعد تیسری ملاقات ہوتی ہے، مختصر تعارف، میں کون ہوں، تم کون ہو، میرا نام کیا، تم کہاں رہتے ہو، میں کہاں رہتا ہوں، وغیرہ کرنے کے بعد چوتھی ملاقات جب کرتا ہے تو یہ کہتا ہے، اب سنیے گا غور سے، یہ کہتا ہے کہ پورے گوری پالیا، مثال بول رہا ہوں میں، پورے گوری پالیا میں اتنے نوجوانوں میں تم کو میں دیکھتا ہوں پہلی صف میں نماز پڑھتے ہو، تم سے زیادہ اچھا میری نظر میں کوئی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے اس بندے
کا مقام کہاں تک ہوگا ان کی نظر میں؟ یعنی اپنے آپ کی ان کی تعریف جب سن رہے ہوں گے تو خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے۔ اب اس کے بعد یہ کہے گا، 5ویں ملاقات کرے گا اور کہے گا چلو آپ کے ساتھ چائے پینا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ ہوٹل میں کچھ کھانا چاہتا ہوں۔ ہم منع کریں گے تو یہ کہے گا ہم نے اکابر، ہم نے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے، تم پہلے سب میں نماز بھی پڑھتے ہو، تم علماء سے سنے ہوگے جو نیک ولی ہے اس کو کھلانا بھی ثواب ہے، میں تجھے ولی سمجھتا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں تجھے ولی سمجھتا ہوں۔ اب اس کو اپنے قریب اور کرتا رہتا ہے۔ اسی درمیان میں بات چیت کرتے آگے دیکھیے کیا بولتا ہے یہ، حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کی بات کرے گا۔ حضرت مہدی کے بارے میں اور قیامت کی جو نشانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، حضرت مہدی کی بات شروع کرے گا، حضرت عیسیٰ کی بات شروع کرے گا، دجال کی بات شروع کرے گا۔ کیسے یہ قیامت کی علامتیں شروع کرتا اس کے بعد جو ہے لوگوں کہے گا بہت پریشان ہیں، ایسے وقت میں قیامت آئے گی۔ اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے۔ میں مختصر ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں، ایک کلک اور کیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے قریب میں والدین کے نافرمان ہو جائیں گے کون؟ اولاد۔ حدیث ہے نا یہ حدیث، کیا کہتے ہیں؟ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے یہ کہے گا اپنا موبائل اٹھاؤ، اپنے موبائل میں سرچ کرو کہ تمہارے گھر سے اولڈ ایج ہوم کتنی دور کے فاصلے پر ہے۔ آپ بھی سرچ کریں گے تو یہ آشیانہ آپ بھی ہمارے شہر کا ہے، دکھ جائے گا۔ تو اب یہ کہے گا، اب یہاں سے علماء سے کاٹے گا کہ دیکھو کتنے عمر ہو گئی ہے ان کی، جو کمریں ٹیڑھی کر کے تمہیں کما کے کھلائے تھے، اپنے پسینہ بہا کر کے تمہیں پڑھائے تھے، ساری گنا دے گا وہ آپ کے اور والد کے درمیان کی پوری چیزیں گنا کر کے کہے گا کہ تم کس حال میں چھوڑ دیو اپنے والد کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا قیامت کے قریب میں نافرمان ہو جائیں گے۔ اب یہ بات تمہارے علماء کبھی منبر پہ بتائے کیا؟ سب کہیں گے کہ ہمیں نہیں بتایا، یہاں رگ پکڑتا ہے وہ۔ تمہارے علماء کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ کیا کہے گا؟ تمہارے علماء کو اس کے بارے میں بالکل معلوم نہیں ہے، اور قیامت کی ایسی بے شمار نشانیاں آپ کو دکھا کر کے کہے گا آپ کے موبائل میں ہے۔ آگے ایک اور دکھا دیتا ہوں، دیکھیے گا۔ اس کے بعد کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میں عورتیں مرد کے مقابلے میں تجارت برابری میں کرے گی۔ وہ کہے گا گوگل اٹھاؤ، پیٹرول پمپ پہ دیکھو کون کام کرتی ہے، ریلائنس مال میں کون کام کرتی ہے، ڈی مارٹ میں کون کام کرتی ہے۔ یہاں عورتوں کو دکھا کر کے وہ کہے گا کہ بتاؤ یہ حدیث ثابت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ یہ بات آپ کے علماء کبھی بولے کیا؟ یہ چیز سامنے رکھ کر کے علماء سے کاٹ دیتا ہے۔ آگے اور دیکھیے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ اپنے نام کو عجیب طریقے سے لوگوں میں ثابت کرتا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں، دیکھیے چہرہ جو ہے یہ شکیل بن حنیف کا ہے۔ ایسے مختلف فتنے ہمارے سامنے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، اصل ہمیں اکابر کی بات سننی ہے، اور پھر اس کے بعد کبھی وقت ملے گا، کبھی ہماری زندگی اگر ہمارے سے وفا کری تو انشاءاللہ ان سب کو دیکھیں گے اور سنیں گے۔ اسی لیے ہمارا طریقہ جو ہے اس وقت میں مساجد میں نوجوانوں کو جوڑ کر کے یہ ساری چیزیں دکھانے کے، یہ وقت نہیں ہے، وہ وقت انشاءاللہ الگ سے نکال کر کے اس کو دیکھیں گے۔ میں آخری میں ایک بات کہتا ہوں، آپ سب حضور کے نام پہ جمع ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے ہیں، اور احادیث ابھی آپ سامنے جو ہے اقوال اکابرین سنے ہیں کہ ختم نبوت کے کام کرنے والوں کے لیے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، ہم معلوم کریں گے اور انشاءاللہ اپنے ایمان پر جمے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔